بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر شمع نیوز پروگرام لے کر شمع نیوز پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے پیر سید سجاد حسین صاحب. تو آج وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. تو اس سے پہلے میں پیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان کا سلسلہ شروع ہوگا. جی پیر صاحب بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سبحان اللہ. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین صاحب بولٹن یو کے سے، اور بڑے پیارے ہی انداز میں الحمدللہ نعت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اور اب میں بلا تاخیر جو ہے وہ پیر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے بیان سے مستفید فرمائیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی جو ہے وہ پیر صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے علم عمل عمر اور روزی میں برکت عطا فرمائے. جی پیر صاحب بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود بحضور رحمت کائنات احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب چودھری رستم اجنالہ صاحب اور ناظرین و سامعین سب کی خدمت میں بہت محبتوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری صاحب ابھی چونکہ تلاوت قرآن مجید پہلے میں نے پیش کی ہے تو منو پتا ہوں یہ ڈائریکٹلی بیان میں شروع کرنا تو میں نال بیان بھی شروع کر لینا۔ بہرحال الحمدللہ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو مل کے سرکار کی آل و اطرت کے ذکر کے لیے توفیق عطا کی ہے۔ چودھری صاحب یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور جو آیا مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، آج کل خاص کر کے شہدائے کرب و بلا کے دنوں میں یہ آیا مقدسہ ہر خطیب اپنے خطبے میں پڑھتا ہے، ہر واعظ اپنے واعظ میں پڑھتا ہے، اور ہر مقرر اپنی تقریر میں یہ پڑھتا ہے، اور ہمارے ناظرین نے، ہمارے سامعین نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ میں بھی اس کا جلدی سے ترجمہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے، چودھری صاحب آپ پاکستان سے ہیں یا یہاں یو کے میں ہی موجود ہیں؟ جی میں یو کے میں ہوں، برمنگھم۔ ماشاء اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ سوچ رہا تھا یہ نہ ہو کہ آپ کے سونے کا ٹائم ہو جائے اور ہم آپ کو جگائے رکھیں، اس لیے میں نے یہ پوچھ لیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل اے محبوب فرما دیں آپ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، تمہیں رحمان عطا کیا، تمہیں اللہ کریم کی بارگاہ تک پہنچا دیا، تمہیں انسانیت عطا کی، علیہ اجرا، اس پر میں کسی چیز کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک بات ہے، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں، جو میری آل و اطرت ہے، الا المودۃ فی القربى، جو میری آل و اطرت ہے ان سے مودت کا تقاضا کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، ہمارے سامعین نے بھی سن رکھا ہوگا کہ مودت کا درجہ محبت سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت زیادہ آگے ہے۔ بے شک۔ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے اپنے ٹاؤنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ہمارا سارے معاملات زندگی کے چل رہے ہیں، اور محبت کے دعوے بھی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے محبت دل سے ہو بھی، اور مودت یہ جس وقت دعویٰ ہوتا ہے تو پھر جس سے مودت کا دعویٰ ہوتا ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ اور اس کی مثال یوں ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی لیکن اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، اس کو نکالیں، اس کے ٹکڑے کریں، پھر اس کو آگ پر چڑھائیں، اس کو پکائیں، یہاں تک ہی نہیں پھر اس کو اپنے دانتوں سے چبائیں، اس کو کھا جائیں، جیسے ہی وہ معدے میں جاتی ہے جاتے ہی پھر پانی مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی بندہ فش کھائے، مچھلی کھائے تو اس کو پیاس لگتی ہے۔ تو یہ مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ اور قرآن کریم کا حکم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہی نہیں مودت کا حکم قرآن دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ اور یزیدیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل و اطرت کے ساتھ جو ظلم کیا، اور پھر یہ ظلم
کربلا تک بند نہیں ہوا. کربلا کے بعد بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کو بیڑیاں پہنائی گئیں, اور پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور پردہ دار خواتین ان کو قیدی بنایا گیا. اور اجنالہ صاحب میں آج ایک محفل میں تھا, گھر میں ایک محفل, چونکہ آج کل بڑی محافل تو ہو نہیں سکتی, گھر میں ایک محفل تھی, وہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا دیکھیں وہ کدھر موجود ہے, اور یزید لعین کا تخت یا اس کا دارالحکومت دمشق میں تھا, کربلا عراق میں ہے. اس وقت یہ سارا ایریا چونکہ ایک تھا, اور وہ وہاں سے سروں کو تنوں سے جدا کر نیزوں پر چڑھا کر اور پھر ان پردہ دار خواتین کو قیدی بنا کر حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا کو بیڑیاں پہنا کر پھر وہ یہ گاؤں گاؤں شہر شہر ان کو پھیراتے ہوئے, بلکہ جہاں پہنچتے تھے پہلے اعلان کروا دیتے کہ باغی لوگوں کے سارا آ رہے ہیں. یزید فوجیوں نے یہ بغاوت سر کی ہے, ان کا استقبال کرنا ہے تم نے, ان فوجیوں کا. اور جس وقت یہ دمشق پہنچنے لگے نا, یزید کو پتا چلا کہ قافلہ کل پہنچنا ہے, اس نے کہا سارے شہر کو سجا لو, سارے شہر کو سجاؤ, خوشی مناؤ. اور اس وقت ان نے بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے کہ یہ باغی لوگ جو ہیں ان کے سر اتار دیے گئے ہیں, اور فوجی بڑی ہمت کے ساتھ ان کے سر لے کے آ رہے ہیں. اور جس وقت دمشق کے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا, وہاں ایک مائی صاحبہ, لوگ اپنے اپنے مکانوں کے چھتوں پر ہیں, اور ایک مائی صاحبہ بھی اپنے مکان کی چھت پر ہیں. انہوں نے قافلہ قیدیوں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھا, تو وہ قافلے کو کبھی پانی پلا رہی ہیں, کبھی کھجوریں دے رہی ہیں, گھر میں جو کچھ چھوٹا موٹا کپڑا تھا وہ بھی پیش کر رہی ہیں کہ قیدیوں کی خدمت کروں, تاکہ ان کی ضرورت کی چیز جو انہیں چاہیے اگر میرے پاس ہے تو میں انہیں دوں اور ان کی ضرورت پوری کروں. اس وقت وہ مائی صاحبہ کر رہی ہے نا چودھری صاحب, تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے دیکھا یہ مائی صاحبہ, جہاں یہ دمشق کے لوگ سارے کے سارے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں, اور یہ مائی صاحبہ اتنی خدمت کر رہی ہیں, یہ پتہ نہیں ہے کون. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے مائی صاحبہ سے پوچھا, مائی صاحبہ آپ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے تو تماشبین ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ہنس کے بات نہیں کرتا, اور آپ اتنی خدمت کر رہی ہیں, کبھی پانی پلاتی ہیں, کبھی کھجوریں پیش کرتی ہیں, جو آپ کے گھر میں ہے آپ دے رہی ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ اتنی خدمت کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ مائی صاحبہ کہتی ہیں میں ایک عرصہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں گزارا ہے, اور آپ کی خدمت میں رہی ہوں. جس وقت میں ان کے گھر میں آنے لگی تھی نا, میں نے سیدہ پاک کی خدمت میں ایک التجا کی تھی, یا سیدہ میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں, آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں, آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں جو مجھے زندگی میں کام آئے, جو مجھے زندگی میں میری رہنمائی کرے اور میرے کام آئے, مجھے کوئی ایسی وصیت کر دیں. اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب زندگی میں کبھی قیدی تجھے ملے, قیدیوں کی خدمت کرنا, قیدیوں کا قافلہ کوئی قیدی مل جائے ان کی خدمت کرنا, قیدیوں کی خدمت کرنا خدا راضی ہوتا ہے. جب تجھے کبھی قیدی مل جائے, میں یہاں سوچتا ہوں
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شاید اس وقت دیکھ رہی تھی کہ ان کے بچے قیدی بن کے دمشق کے بازار میں آئیں گے اور یہ مائی صاحبہ وہاں موجود ہوں گی. شاید سیدہ فاطمہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں گی. آپ اپنے بچوں کے لیے یہ ان کو وصیت کر رہی ہیں. اور پھر وہ مائی صاحبہ جو خدمت کر رہی تھی نا، وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، لیکن میں تو وہ دختر رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کی امی جان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. مجھے آپ لوگ نہ صرف سنا ہے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے اور باغیوں کی بغاوت ہے، اور میں نے تو ہے سیدہ پاک کی وصیت پر عمل کیا ہے اور آپ کی خدمت کر رہی ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. چودھری صاحب وہ پھر سیدہ پاک فرماتی ہیں مائی صاحبہ آپ نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی وصیت پر عمل کر لیا ہے نا. مائی صاحبہ آپ نے قیدیوں کی خدمت کی ہے اور آپ کو سیدہ پاک نے فرمایا تھا قیدیوں کی خدمت کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، قیدیوں کی خدمت کرنے سے مصطفیٰ کی رضا ملتی ہے، اور آپ نے وہ خدمت کر لی ہے. اب آپ بتائیں ہم قیدی ہیں، ہم مظلوم ہیں، اس وقت ہم مجبور ہیں. آپ اگر کہیں کوئی دعا آپ کی ہے تو آپ کے لیے ہم قیدی دعا کر دیتے ہیں. اللہ کریم آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا، آپ کی وہ دلی مراد پوری ہوگی، آپ کی وہ دل کی خواہش پوری ہو جائے گی. اگر کوئی ایسی دعا ہے تو وہ ہمیں آپ بتائیں. جس وقت مائی صاحبہ نے یہ سنا نا تو مائی صاحبہ کہتی ہیں اے بیٹی سیدہ پاک کے جس وقت گھر میں تھی آپ کے 3 بچے تھے، ایک حسن ایک حسین اور چھوٹی بیٹی ان کی زینب تھی. میں نے سنا حضرت امام حسین کو تو شہید کر دیا گیا ہے، آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں. ان بچوں کی میں نے بچپن میں ان کی بڑی خدمت کی ہے، وہ بچپن میں بڑے دیکھے ہیں، ان کو کھلایا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور بڑے ہی نوری چہرے تھے. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل بچہ نور کا. اور وہ اے بیٹی تو میرے لیے ایک دعا کر دے کہ اللہ کریم کی ذات مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حسین کی زیارت کروا دے. میرے لیے ایک دعا کر دے اللہ کریم فاطمہ الزہرا کی زینب کی زیارت کروا دے. اب زندگی کی اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. جس وقت مائی صاحبہ نے یہ کہا نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی پہلے ہی جاری تھی اور تیز ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے برقعے کا پلو اٹھاتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں اے سیدہ اے مائی صاحبہ آپ کے لیے ہم مظلوموں نے دعا کر دی ہے اور اللہ نے آپ کی دعا کو ابھی قبول کر لیا. اپنا پلو اٹھایا ہے مائی ابھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے. زینب کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی زینب سامنے موجود ہوں. تو حسین کی زیارت وہ آگے نو کے نیزہ پر جو سر موجود ہے وہ حسین کا سر، وہ سر ہمارے قافلے کی قیادت کر رہا ہے. مائی صاحبہ ان کی زیارت کر لو. تو چودھری صاحب یہ قافلہ اس طرح دمشق کے بازار میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، اللہ اکبر، مختصر کرتا ہوں، یزید کے بازار میں پہنچتا ہے اور یہ بڑا بیان کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے تو ابن زیاد کے بارے میں یہ لکھا ہے اور زیادہ لوگوں نے یزید کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا سر انور یزید کے سامنے جس وقت پیش کیا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ حضرت امام عالی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے اور کہتا ہے یہی وہ ہونٹ اور یہی وہ زبان ہے جس نے میرے خلاف بغاوت کی ہے، جنہوں نے میری بیعت نہیں کی تھی، اس طرح کے بک بکارے بک رہا تھا اور آپ کے ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا تھا. تو علماء نے لکھا ہے وہاں قیصر روم کا ایک
सफीर बैठा हुआ था। जिस वक्त उसने ये देखा ना, ये सारे ये तमाशे कर रहा है, उसने पूछा ये सर किसका है? तो यजीद लईन कहने लगा ये हुसैन का सर है। पूछा मन हुआ हुसैन, हुसैन कौन है? कहा ये फातिमा तुज ज़हरा का बेटा है। उसने पूछा फातिमा कौन है? कहा वो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जो हमारे नबी और इमामुल अंबिया हैं और खतमुल मुरसलीन है, उनकी बेटी फातिमा तुज ज़हरा का बच्चा ये हुसैन है। तो वो कैसर रूम का सफीर, उसने कहा यजीद तू बड़ा बदबख्त है, तू बड़ा लईन है, तू बड़ा दुनिया का पुजारी है, तू बड़ा दुनिया का लालची है, तुझे जरा शर्म और हया नहीं आई? तू अपने नबी की बेटी के बेटे को इस तरह जुल्म और सितम के बाद अभी उनके होंठों की इस तरह बेहुरमती कर रहा है जिनको मोहम्मद मुस्तफा ने चूमा है। और फिर उसने कहा कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवारी किया करते थे, एक जजीरे में उस गधे के खुरों का निशान है, उसके पांव का निशान है, और हमने वो संभाल के रखा हुआ है और बड़ी इज्जत और तौकीर करते हैं। और अभी ईसाई दुनिया भर से जिस तरह तुम काबे जाते हो, मक्का जाते हो, काबे के हज के लिए जाते हो, इसी तरह दुनिया भर के ईसाई आते हैं उसकी जियारत के लिए, आपके गधे के पांव के निशान को देखने के लिए। और अरे तू दुनिया के लालची, तुम्हारे नबी का ये नवासा और उन होंठों पर छड़ी लगा रहा है जिनको मोहम्मद मुस्तफा ने चूमा है, उन होंठों की बेहुरमती कर रहा है जिन्होंने इन हुवैल्ला वहयु यूहा की जुबान अक़दस को चूसा है। अरे तू उन होंठों की बेहुरमती कर रहा है जिनको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसे दिए हैं। तुझे शर्म और हया नहीं है, तू बड़ा लानती है। जिस वक्त उसने ये कहा तो वहां एक यहूदी बैठा हुआ था, और चौधरी साहब वो यहूदी, उसने ये कहा मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से 70 पुश्तों के बाद मेरी बारी है, और मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूं। और यहूदी आज भी मेरी इज्जत और तौकीर करते हैं, यहूदी आज भी मेरे हाथ चूमते हैं। मैं जहां चला जाता हूं खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते हैं, वो मेरी इज्जत करते हैं, वो मेरा एहतराम करते हैं। और तू रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी औलाद और सिर्फ आपका वो नवासा जिसको सैयदा शबाब अहलिल जन्नह फरमाया है, जिनको जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है और जिनको जन्नती नौजवानों का सरदार फरमाया है, उनकी इस तरह बेहुरमती कर रहा है। तू बड़ा लाइन है, तू बड़ा मरदूद है, तू बड़ा शैतान है, तू बड़ा दुनिया का पुजारी है, तू बड़ा दुनिया का लालची है। उस यहूदी ने भी ये कहा और उस ईसाई ने भी ये कहा। जिस वक्त उसने ये कहा ना, तो जो कैसर रूम का एलची था ना, उसको यजीद ने कहा अगर तू कैसर का सफीर ना होता तो मैं तुझे अभी तेरा सर तन से जुदा कर देता, मैं तुझे अभी खत्म कर देता। तू निकल जा यहां से मेरे दरबार से, वरना मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। उसने ये कहा अरे तुझे अपने नबी के नवासे की तो हया नहीं है और तू कैसर रूम के एलची का हया कर रहा है। तो है तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर। तुझे इमामुल अंबिया के नवासे का हया नहीं है, इमामुल अंबिया की औलाद का हया नहीं है, तुझे इमामुल अंबिया की औलाद की मोहब्बत और इज्जत और तौकीर नहीं है, और तू एलची का कह रहा है कि तू कैसर रूम का सफीर है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। लानत है तेरे ऊपर। और वो वहां से चला गया। चौधरी साहब देखें, रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें फरमाया लोगों इन्नी तारिकुन फीक मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतराती,
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک قرآن ہے، وعطرتی، اور دوسری میری اولاد ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ جو ان کو سنبھال کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ فرمایا، میں تمہیں دو تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ تو رب کائنات کی طرف سے کلام ہے، اور دوسرا تحفہ میری طرف سے میری اولاد ہے، دوسرا تحفہ میری طرف سے میری اولاد ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب، قیامت کے دن ہر بندے کا اپنی اولاد سے رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا۔ ینقطع یوم القیامہ، ہر ایک کا قیامت کے دن اپنی اولاد سے رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، الا سببی و نسبی، میرا میری اولاد سے وہاں بھی رشتہ قائم ہوگا، میرا میری اولاد کے ساتھ وہاں بھی رشتہ قائم ہوگا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد سے اس دنیا میں جس نے محبت کر لی ہے، اس دنیا میں جس نے غلامی کر لی ہے، اس کو دنیا کی کامیابی بھی مل گئی اور آخرت کی کامیابی بھی مل گئی۔ اور یہ بھی دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وہ صحابی ہیں، جنگ احد ہے، میرے کریم آقا حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فدا کا امی و ابی، ارمی یا سعد۔ آج میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا یہ کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا احد کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے تھے، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد پھینک ان ظالموں پر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان جائیں، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان جائیں۔ سرکار حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان جائیں۔ اور حضرت سعد نشانہ ایسا مارتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی دشمن کی آنکھ میں جا کے لگے گا، اور آنکھ میں جا کے سیدھا لگتا، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی اس کی کان پٹی پہ لگے گا، اور وہاں ہی جا کے لگتا، اور لگتا کیسے نا، تیر میرے آقا عطا کر رہے تھے، میرے آقا عطا کر رہے تھے تیر۔ اور پھر فرماتے فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں جن 10 صحابہ کو سرکار نے جنت کی بشارت اپنی حیات طیبہ میں ظاہری زندگی میں عطا فرمائی ہے، ان میں شامل ہیں، اور پکے سچے جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ لیکن آپ کا بیٹا عمر بن سعد جس وقت اولاد رسول کا دشمن بنتا ہے، وہ یزید کا ساتھی بنتا ہے، وہ یزید کی فوج میں چلا جاتا ہے، اولاد رسول کی غلامی کا توق اور پٹا اپنے گلے سے جب اتار دیتا ہے، یزید کی غلامی کر لیتا ہے، وہ پکا دوزخی ہو جاتا ہے۔ پکے جنتی کا بیٹا پکا دوزخی، پکے جنتی کا بیٹا پکا دوزخی۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ منہ موڑنا پنجا تو کنڈ کرنا تو سیدانو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے، جنت تے جہنم آل تے مکنی ہے۔ چل سے میں آخری بات کہ آپ کی خدمت میں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے خلیفہ ثانی، فارق حق و باطل، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین، دونوں کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کھیل رہے ہیں باہر، دونوں کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا او عبداللہ جا، تو ہمارے نوکر کا بچہ ہے، باتیں کیا کر رہا ہے تو،
کہا ہمارے غلام کا بچہ ہے تو جس وقت یہ سن تو عبداللہ بن عمر گھر آئے، آ کے اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں ابا جان آج حسین نے بڑی زیادتی کی ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا حسین میں امیر المومنین کا بچہ ہوں، میں خلیفۃ المسلمین کا بچہ ہوں، میں مسلمانوں کے سردار کا بچہ ہوں، اور مجھے اس نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بچہ ہے، تو ہمارے نوکر کا بچہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو نے یہ سنے؟ کہا ہاں ابا جان میں نے سنے۔ کہا جا ان سے لکھا کے لے آ۔ نا کہا ہے حسین تو نے مجھے نوکر کا بچہ کہا ہے نا، تو نے مجھے اپنے غلام کا بچہ کہا ہے نا؟ کہا ہاں کہا ہے میں کوئی ڈرتا ہوں، میں نے کہا ہے۔ کہا یہ لکھ دے مجھے۔ پھر آپ نے لکھ دیا۔ جس وقت عبداللہ بن عمر یہ لے کے آئے نا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ دیکھ حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی یہ تحریر ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ہمارے نوکر کا بچہ ہے، یہ ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ دیکھا آپ کہتے ہیں اے عبداللہ بیٹے یہ تحریر کوئی عام نہیں ہے، یہ سند کوئی عام نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ بڑی اعلیٰ سند ہے، یہ بڑی اونچی سند ہے، یہ بڑی شاندار سند ہے، اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا، اور جب میں مر جاؤں نا اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، اور میں معاشر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں انہیں یہ تحریر دکھاؤں گا، ارے دیکھو مجھے لکھ کے دیا ہے میں ان کا نوکر ہوں، مجھے حسین نے لکھ کے دیا ہے ان کا غلام، ارے یہ دیکھو سند میرے پاس موجود ہے، ارے یہ سند میرے پاس موجود ہے۔ وہی شعر مجھے اب ذوق آ رہا ہے کہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے کہ کنڈ کرنا تو پنجانو، اوے کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ موڑنا سیدان تو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی، ان کا بیٹا جب آل رسول کا بے ادب ہو گیا، ان کا بیٹا آل رسول کا گستاخ ہو گیا، ان کا بیٹا آل رسول کا دشمن ہو گیا تو پکا دوزخی ہو گیا۔ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، جنت تے جہنم دی اوے منہ موڑنا پنجان تو، کنڈ کرنا تو سیدانو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، جنت تے جہنم دی۔ جی صاحب بے شک ہمارا مل کے ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں مل کے ذکر اہل بیت کا موقع ملا ہے، اور میں ابھی نظر پڑی ہے اور ماشاءاللہ کافی سارا ہم نے ذکر کیا بھی ہے سرکار کے اس ذکر کا، اہل بیت اطہار کے اس ذکر کا صدقہ اللہ کریم میرے حال پر، آپ سب کے حال پر، آپ کی ساری ٹیم کے حال پر رحم فرمائے، سب کو اس کا بہتر اجر فرمائے، اور ہمیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے اللہ اس طرح زندگی گزرے اور اسی طرح موت آئے۔ اور بہت شکریہ ٹیم کا، اللہ کریم کی ذات خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سید صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر کرنا، ہمارا سننا، جن ناظرین نے سنا جو یہاں پر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔
اگر دوران گفتگو کسی الفاظ میں کسی چیز کی بے ادبی گستاخی ہو گئی تو اللہ تبارک اس کی معافی عطا فرمائے. تو بہت سارے ناظرین سامعین ہمارے اس کو سماعت فرما رہے تھے، تو ماشاءاللہ کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہے تھے. تو آپ سے گزارش ہے کہ شمع نیوز کی پوری ٹیم کے لیے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین تھے یا دیکھنے والے ہیں یا دیکھنے بعد میں دیکھیں گے، ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعا کر دیجیے گا. اور خاص طور پر ہم جابر بھائی اور ہمارے ایک ناخواں ہیں عصمت بھائی، عصمت اللہ قادری صاحب، ان کے صاحبزادے بیمار ہیں، ان کے لیے اسپیشلی دعا فرما دیجیے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اجازت کریں. آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین، مغرب کا ٹائم ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اے میرے مولا، ہمارے سب کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین، تھوڑی دیر تیرے محبوب کی اولاد کا ذکر کیا، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، حضرت امام عالی مقام کا ذکر کیا. الہ العالمین، اس کو قبول فرماتے ہوئے جتنے ساتھی چودھری صاحب ہیں، چودھری رستم صاحب، جابر صاحب اور جتنے ان کی ٹیم کے ساتھی ہیں، ان سب کے لیے، ان کے ناظرین، سامعین، جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں یا سن کے آمین کہیں گے، الہ العالمین سب کے نام بھی تو جانتا ہے، سب کے کام بھی تو جانتا ہے. میرے مولا سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے. الہ العالمین سب کے حال پر، اور بالخصوص عصمت اللہ قادری صاحب کے لیے چودھری صاحب نے کہا الہ العالمین تیرے محبوب کے ثنا خان ہیں، انہیں سے تندرستی عطا فرما. جتنے تیرے محبوب کے نام لے امتی دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو جب واسطہ مولا مشکل کشا کا، میرے مولا ان کی ساری مشکلات آسان فرما. الہ العالمین ہر گھر میں سرکار کی محبت کا ماحول عطا فرما، سرکار کی غلامی عطا فرما. الہ العالمین نماز پابندی کا ماحول عطا فرما، تلاوت قرآن کا ماحول، درود و سلام کا ماحول عطا. الہ العالمین سب کے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین بیٹے اور بیٹیاں جو اولاد کی ٹھنڈی نعمت سے محروم ہیں، میرے مالک تو جانوروں کو عطا کرنے والا ہے اولادیں، میرے مولا ان کو بھی نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما. اور وہ ہمارے بہن بھائی اولادیں جوان ہیں، اسپیشلی بیٹیاں جوان ہیں، ان کے لیے اچھے گھر تلاش کر رہے ہیں، اچھے رشتے تلاش کر رہے ہیں. اے میرے مولا انہیں عزتوں والے گھر عطا فرما دے، ان کی ساری دعائیں قبول. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہم سو جائیں یا کہتے کہتے کھلے صلی علی، اور جب تمہیں آخری ہو یا اللہ لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج آپ نے بیان فرمایا اور دعا فرمائی. پیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بولٹن سے، پیر سید سجاد صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر، روزی برکتیں عطا فرمائے. ہم آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ شمع نیوز پر تشریف لائے اور آپ نے خدمت کا موقع دیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی محفلیں ہمیشہ سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائیوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، جیسے بھی شرکت کی، بعد میں شامل ہوں گے، ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سب کی بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رستم اجنالہ اور پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔